السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ تو آج کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آئیے چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے۔ یہ راکٹ زمین سے بھیجا گیا آخری راکٹ تھا جو مریخ پر پہنچ گیا تھا۔ ایٹمی جنگ کے خوف سے انسانوں کو مریخ پر بسانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے یہاں محفوظ مکانات، باغات اور دوسری ضروری تعمیرات پہلے ہی مکمل کر لی گئی تھیں۔ بہت سے افراد مریخ پر پہنچائے جا چکے تھے۔ راکٹ سبزہ زار میں محفوظ طریقے سے اترا اور چند لمحوں بعد اس کی تھرتھراہٹ ختم ہو گئی۔ راکٹ کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور اس میں سے بہت سے افراد سبزہ زار پر چھلانگیں لگا کر اترے۔ ان کی تعداد 26 تھی۔ ان میں جوزف، اس کی بیوی ڈیلا اور 2 بچے جارج اور میلن بھی شامل تھے، جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جبکہ ان کے ساتھ آئے ہوئے باقی افراد چہل قدمی کرتے ہوئے پہلے سے بنائی ہوئی محفوظ بستی کا رخ کر رہے تھے۔ جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے مریخ کی تند و تیز ہوائیں اور سرد موسم سے ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ ہوا کے تھپیڑے ان کے چہرے پر جیسے چبھ رہے تھے۔ اچانک جوزف نے کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں واپس زمین پر جانا ہوگا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ واپس؟ تم ہوش میں ہو؟ جوزف، ڈیلا نے اسے گورتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، تم نہیں سمجھ پاؤ گی، ہمیں فوراً زمین پر لوٹ جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ جوزف نے کہا، سنو، ہم لوگ زمین سے کروڑوں میل دور آ چکے ہیں۔ سنا تم نے؟ میں نے کیا کہا؟ کروڑوں میل، ڈیلا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا۔ مگر میرا خیال ہے ہمیں بستی کی جانب چلنا چاہیے۔ جارج، ایلن، تم دونوں جلدی میرے پاس آؤ۔ ڈیلا جوزف کی بات کاٹتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بستی میں بہت سے لوگ آس پاس کی دکانوں میں بیٹھے خوش گپوں میں مشغول تھے۔ جوزف شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ڈیلا کو کیسے یقین دلائے کہ یہاں کا ماحول انسانوں کے لیے سازگار نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اس گھر کے سامنے پہنچ چکا تھا جو انہوں نے $10 لاکھ میں خریدا تھا۔ سنو جارج، تم ان کھنڈرات میں بالکل نہیں جاؤ گے۔ ایلن کو بھی بتا دینا، وہاں خطرہ ہے۔ جوزف نے تھکے ہوئے انداز میں جارج کو ہدایت کی۔ جارج نے سر ہلا دینے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ لوگ نئے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ 6 مہینے گزر گئے ہیں۔ ہمارے باغیچے میں اگی ہوئی سبزیوں کا ذائقہ کافی عجیب سا ہے اور گھاس کا رنگ بھی بدل چکا ہے، جوزف نے افسردگی سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں کچھ لڑکے بے فکر ہو کر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں جانتی ہوں، ڈیلا نے بے پرواہ ہو کر جوزف کو جواب دیا۔ جوزف نے کہا، میں تو اب بھی کہوں گا کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، یہ موسم ہمارے جسم کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ میں ایسا بالکل نہیں سمجھتی۔ ڈیلا نے ایک نظر جوزف کو دیکھا اور دوبارہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ پاپا، وہ ہو گیا جیسا سوچا تھا، ایلن لڑکھڑاتی ہوئی آواز اور جوزف کے قریب آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم کبھی واپس گھر نہیں جا سکیں گے، کبھی نہیں۔ ایلن، میری بیٹی، کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، جوزف نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ریڈیو پر بتایا جا رہا تھا کہ ایٹمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک بم ہمارے شہر پر بھی گرا ہے۔ شہر مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ جنگ جاری رہی تو دنیا سے ہر قسم کے جانداروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب شاید زمین سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ ایلن نے روتے ہوئے ساری بات جوزف کو بتائی۔ جوزف کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے، خوب چیخے اور چلائے۔ ایسی مایوس کن خبر سنانے کے
جرم میں بیٹی کو خوب ڈانٹنے، مگر اس نے گہری سانس لے کر ایلن کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چند ہفتوں بعد جوزف مرکزی مارکیٹ سے گزرا۔ لوگ بے فکر بیٹھے تھے اور ہنسی مذاق جاری تھا۔ جوزف کو بہت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چاہا کہ بس کرو، اب بہت ہو چکا۔ میں تم لوگوں کو آخری بار خبردار کر رہا ہوں کہ واپس چلو یہاں سے، یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر یکا یک ایک زبردست قہقہ امڑ پڑا۔ تمام لوگ ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ارے جیمز میرے دوست، تم تو میری بات کا یقین کرو، تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ میں نے سوچا ہے جوزف کہ میں یہاں بہت خوش ہوں؟ بکواس بند کرو، دیکھو اپنی آنکھیں، کیا ہوا ہے؟ میری آنکھوں کو سرمئی رنگ کی تھیں نا؟ یقیناً تھیں۔ تو اب دیکھو جیمز، ان میں سنہری نقطے نمودار ہو چکے ہیں۔ جیمز ایک لمحے کے لیے چونک اٹھا، پھر اس نے ہیری سے آئینہ مانگا اور جوزف کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو تمہاری آنکھیں تو سنہری بھی ہو چکی ہیں، اور اپنی جلد کا رنگ دیکھو کیسا سیاہ رنگ ہے، پہلے تم ایسے نہیں تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ جوزف خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دیکھو جیمز، تم میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ ہم مل کر راکٹ ٹھیک کریں گے۔ پلیز نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں جانا چاہتا زمین پر، اس جہنم میں جہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت ہے تو صرف بادشاہت کی، حکومت کی، خزانے کی۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے پوری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے۔ نہیں، کبھی نہیں۔ جوزف لوٹ آیا۔ اس نے جارج کو ساتھ لیا اور ایک راکٹ کی خرابی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایلن اور اس کی ماں ڈیلا ان کے ساتھ بیٹی نہر کے پار سیاہ پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ 6 سال بعد ایک اور راکٹ مریخ کی سطح پر اترا اور کچھ لوگ یہ چلاتے ہوئے کودے، جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم نے جنگ جیت لی ہے، ہمارا ملک فتح یاب ہوا ہے، اب تمہیں لوٹ آنا چاہیے۔ اے عظیم ملک کے عظیم باشندوں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد کچھ سپاہی کرنل رابرٹ ڈورسن کے پاس آئے اور کہا، جناب، قصبہ ویران ہو چکا ہے، ہماری کھودی ہوئی نہر خشک اور تعمیر شدہ عمارتیں سیاہ ہو چکی ہیں۔ گھر، باغیچے، سیب اور آڑو کے فارم، مارکیٹ اور زمینی رابطہ سنٹر جو ہم نے روبوٹس کے ذریعے سے قائم کیے تھے، سب سیاہ ہو چکے ہیں۔ کرنل نے پوچھا، کسی سے بات ہوئی تم لوگوں کی؟ سپاہی نے بتایا، نہیں جناب، بستی ویران ہے، البتہ ایک جگہ ہے تباہ حال راکٹ ملا ہے۔ اور کچھ کرنل نے حیرت سے پوچھا، جناب، سیاہ پہاڑوں کے پار کچھ لوگ ملے ہیں، وہ کالی رنگت اور سنہری آنکھوں والے ہیں، وہ ذہنی طور پر کمزور ہیں لیکن ہماری زبان آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم زمین پر رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمارے بھیجے ہوئے امریکیوں کو انہی لوگوں نے مار دیا ہے، مگر جناب یہ مریخی لوگ بڑے امن پسند ہیں، مجھے لگتا ہے کسی وبا کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، فوراً واپس چلنے کی تیاری کرو، یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کاش انہیں کوئی یہ بتا دیتا کہ جنہیں تم مریخ کی مخلوق سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ہی ہم وطن ہیں۔ اے میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اسے شیئر اور لائک ضرور کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیو لائیں